سورۃ الہود کا آج بقیہ حصہ ہم نے سماعت کیا، اور 12ویں پارے میں سورہ یوسف اور 13ویں پارے کا پہلا حصہ ہے۔ آج مکمل ہم نے سورہ یوسف بھی سماعت کی۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کا زندگی کا حال وہ تفصیل کے ساتھ درج فرمایا ہے۔ شان نزول سورہ یوسف کا یہ ہے کہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے پوری کی پوری تحریک چلائی اس بات پر کہ سارے کفار مکہ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس جائیں، اور ان کی جوانی اور ان کا جتنا وقت مکے میں گزرا ہے وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ نہ تو اہل مکہ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ فلسطین سے مصر کیوں گئے تھے، تو اگر اہل عرب کو، اہل مکہ کو نہیں پتہ تو یقیناً پھر حضور کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ہم تحریک چلائیں گے اور پھر ان تک پیغام پہنچائیں گے۔ ان کو جب پتہ چلے گا کہ مجھ سے یہ سوال ہوا ہے تو اس کے بعد پھر یہ انڈر گراؤنڈ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے، اور رابطہ کر کے ہم سے پوچھیں گے کہ چلیں آپ بتائیں کہ فلسطین سے بنی اسرائیل مصر تک کیسے گئے تھے اور اس کے اسباب کیا ہوئے تھے۔ اور پھر جب یہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اندرونی طریقے کے ساتھ، تو ہم پھر اس طرح سے لوگوں کے سامنے وہ سارا راز کھولیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ تحریک ساری زور پکڑ کے عروج پہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ یوسف نازل فرمائی، اور کسی نبی کا بھی اتنی تفصیل کے ساتھ کلام مجید میں ذکر نہیں ہے جتنا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے بڑھاپے تک سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ خود کوٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ کم و بیش یہ آدھے پارے کے اوپر صورت ہے، اور کوئی بھی حکم اس کے اندر اللہ پاک نے نازل نہیں فرمایا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے صاحبزادے ہیں، حضرت یعقوب وہ حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق وہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے دوسری لڑی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف کے دادا جان لگتے ہیں، یعنی پڑ پوتے ہیں حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ میں بلا تمہید اب جتنا عرض کرنا تھا کر دیا، میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ الف لام را، حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب ہم آپ پر بہترین احسن انداز کے اندر گزشتہ امتوں کی کہانیاں بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، حبیب یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا تھا۔ عمر مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت کم و بیش 7 سال بتائی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت یوسف نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سورج اور ایک چاند اور اس کے علاوہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، حضرت بنیامین یہ دونوں سکے بھائی تھے، باقی جو ان کے بھائی تھے وہ سارے سوتیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی طرف زیادہ رغبت رکھتے تھے، اور جو باقی کے بھائی تھے وہ اس چیز سے جیلس فیل کرتے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو فوراً سے سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمانا ہے، تو آپ نے کہا اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ مکر کے ساتھ کام لیں گے اور شیطان اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا۔ اب بات یوں ہوئی کہ جو شمعون کی والدہ تھی اور آپ کی سوتیلی ماں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جب حضرت یعقوب کے ساتھ یہ بات گفتگو مکمل ہوئی اور اپنے اپنے کام کے لیے تشریف لے کر گئے، تو پیچھے جب بھائی کام کاج سے اندر آئے تو پھر شمعون کی والدہ نے سب کو بٹھا کے بھائیوں کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو سب کو یعقوب علیہ السلام نے کام پہ رکھا ہوا ہے، اور سارا جو دھیان اور محبت ہے وہ یوسف سے کے اوپر کرتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ کمی بن کے رہ جاؤ گے اور یوسف کو یعقوب اپنا وارث بنا دیں گے اور ان کو نبوت کا تاج ان کے سر پہ پہنا دیں گے، لہذا کچھ کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جب یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، شیطان بوڑھے انسان کے روپ میں آ کے کہتا ہے کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو، یا پھر یوسف کو جو ہے تم کسی بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں پہ جانور اس کو کھا لیں۔
اب جب یہ باتیں ان کے ذہن کے اندر گردش کرنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد پھر کلام مجید ارشاد فرماتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یعنی تم یوسف کو قتل کر دو یا پھر یوسف کو گنجان بیابان علاقے میں چھوڑ آؤ، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد پھر اپنے باپ کے سامنے اچھے اچھے بن کے دکھانا۔ قال قائل منہم، سارے بھائیوں میں سے یہودا بولے، یہ سب سے بڑے تھے، یہودا بولے لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو مارو نہیں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، یوں کرو کہ اس کو اندھیرے کنویں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، آئے گا کوئی قافلے والا اس کو لے جائے گا، تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا، یوسف بھی بچ جائے گا۔ اب انہوں نے والد محترم سے اجازت لی، والد جانے نہیں دیتے تھے، کہا یہ تم میرے یوسف کی حفاظت نہیں کر سکو گے، انہوں نے زبردستی کی اور اس کے بعد لے گئے۔ کہا جس وقت لے کر گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی علاقے سے نکلے تو ایک بھائی تھپڑ مارنے لگ گیا، ایک بھائی پاؤں مارنے لگ گیا، کوئی کچھ مارتا تھا کوئی کچھ مارتا تھا، تو آپ ان کو دیکھتے تھے، عمر آپ کی تقریباً 7 سال تھی اس حالت کے اندر۔ اب جس وقت یہودا نے دیکھا تو یہودا پاس آئے گا، مارتے کیوں ہو؟ تم لوگوں کو کہا بھی تھا کہ کنواں تلاش کرو، کنویں میں جا کے پھینک دو اور تمہارا معاملہ سارا صاف ہو جائے گا۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کنواں تلاش کیا اور کنواں تلاش کر کے یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتارے اور کپڑے اتار کے آپ کو برہنہ، یعنی آپ کی قمیض اتار کے آپ کو برہنہ کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہ بھائی ہیں جنہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور پھر وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون قمیص کے اوپر لگا کے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے اور آ کے کہا کہ آپ ہمارا یقین کریں، یوسف جو ہیں وہ ان کو بیڑیا کھا گیا ہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ان کو بیڑیا کھا گیا ہے۔ لے صاحبان، وہاں پہ یوں ہوا کہ وَجَاءَ السَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِثَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوًا، اب یوں ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا مالک بن زعفران بھی آتا ہے، ویسے مالک بن زعف یہ اس کا نام تھا۔ اس نے 50 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ زمین سے ایک سورج نکلا ہے اور نکل کے اس کی آستین میں آ گیا ہے۔ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اللہ نے 50 سال پہلے تیاری کی تھی۔ اب جناب والا اس کا غلام آگے گیا اور وہاں پہ ان کا پڑاؤ ہوا، اور انہوں نے جیسے ہی اس نے نیچے ڈول ڈالا کنویں کے اندر، یوسف علیہ السلام 3 دن ہو گئے تھے اس واقعے کو، اور یوسف علیہ السلام کے ارد گرد سارا اللہ نے فرشتوں کا ہجوم رکھا ہوا تھا، اندر بھی فرشتے لٹک رہے تھے اور باہر بھی فرشتے تھے، اور وہ ذکر الہی کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ 3 دن آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں حضرت یوسف نے۔ پھر جیسے ہی اس نے اندر ڈول پھینکا، اللہ، جو سیدھے سادھے بندے ہوتے ہیں نا وہ سیدھی سادھی سوچ رکھتے ہیں، سمجھے شاید میرے بھائی مجھے لینے آئے ہیں، تو اٹھے اور اٹھ کے اس ڈول کے اندر خود بیٹھ گئے، اور اس نے جب ڈول اوپر اٹھایا تو حیران ہو گیا۔ اور ایک اور بات تاریخ کی بتاؤں، جیسے ہی قافلہ رکا، جتنے بھی اس قافلے کے اندر جانور گدے تھے ان سب نے اپنا سامان نیچے پھینکا اور دوڑے کنویں کی طرف زیارت یوسف کے لیے۔ لوگ سمجھے شاید پیاس زیادہ لگ رہی ہے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ وہاں پہ اللہ نے حسن کا بادشاہ بھیجا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور حسین تو کمال کے ہی تھے، اس کے اوپر ابھی گفتگو کریں گے، حسین تو کمال کے ہی تھے۔ کہا ڈول ڈالا، یا بشرا ھذا غلام، وہ خوشخبری، یہ تو ایک بڑا سونا بچہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 3 دن ہو گئے، بھائی روزانہ گزر کے وہاں سے دیکھتے تھے کہ یوسف ابھی وہیں ہے یا نہیں ہے، تو جب دیکھا کہ انہوں نے بچہ پکڑ رکھا وہاں سے بھاگے آئے اور آ کے کہتے ہیں یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سردی پانی کی وجہ سے بہت زیادہ لگ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا آپ کا۔ قبلہ نبوتیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، اپنے آپ کو بکوانا پڑتا ہے، مقامات ایسے میسر نہیں آتے۔ تو قبلہ ایسے پھر جس وقت کانپ رہے تھے تو بھائی کہتے ہیں یہ تو ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچیں گے۔ اور قافلے والوں نے کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ قرآن پاک کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا، اور میرے یوسف کو بیچنا تھا تو اچھے داموں میں بیچتے، 20 کھوٹے سکوں کے دام میں یوسف علیہ السلام کا سودا بھائیوں نے کر لیا۔ 20 کھوٹے سکے خریدا اور خرید کے چلتے بنے۔
جس جس بستی میں جا کے قیام ہوا ٹھہرے، وہاں کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تو پھر ان کے خوبصورتی کے گن گاتے رہتے، یہاں تک کہ ایک بستی والے وہ بت تراشتے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کہا تھوڑا سا رکے، انہوں نے ان کے نام کا بت، ان جیسا بت تراش دیا، 1000 سال تک اس بت کی پوجا ہوتی رہی۔ اتنے حسین تھے جناب یوسف۔ جیسے ہی گئے اور جا کے جب وہ مصر میں ٹھہرے، اب قبلہ یہ مصر میں ٹھہرتے ہیں اور وہاں پہ سے شور مچتا ہے کہ کوئی بڑا سونا غلام آیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں ہم خریدیں گے، مالک کہتا ہے خریدنا بعد میں، پہلے دیکھنے کے لیے میں 1 دینار لوں گا۔ اتنے مشہور ہو گئے تھے رستے کی وجہ سے آتے آتے کہ 6 لاکھ دینار پہلے دن صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے دیے مالک کو۔ بھائی اپنے وہ 20 روپے میں بیچ گئے، اور جب اللہ نے مول ڈالا تو پھر 6 لاکھ سے صرف لوگوں نے دیکھا، خریدا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 دفعہ بولی لگی اور آپ کو 2 دفعہ خریدا گیا۔ اس کے بعد جس وقت، اب اس کو میں آخر میں بیان کروں گا، اس واقعے کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ پھر جب آپ جوان ہوئے اور پھر وہ زلیخا والا معاملہ، زلیخا کوئی عام عورت نہیں تھی۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ زلیخا روئے زمین پر 1/3 حصہ، یعنی زمین کا 1/3 حصہ، اس سارے حصے کا جو بادشاہ تھا کلیموس، اس کی اکلوتی بیٹی تھی زلیخا۔ 19 بادشاہوں کے رشتے اس کو آئے تھے اور اس نے مانے نہیں تھے۔ عزیز مصر کے ساتھ اس نے شادی کسی وجہ سے کی تھی، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو جوانوں کے لیے اب یہاں پہ بات ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ گھر بڑا سونا سا بنوایا ہوا تھا زلیخا نے اپنا، 7 دروازے تھے، 7 دروازوں کو تالے لگائے گئے، پیچھے یوسف تھے اور صرف زلیخا تھی۔ وغلقت الابواب، قرآن کہتا ہے کہ دروازے بند کیے، وقالت حیت لک، اور کہا آ جا، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اس کو جب ہم 12ویں پارے کے آخر میں جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب فیصلہ ہو گیا اور اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ زلیخا غلط تھی، یوسف علیہ السلام سچے تھے، تو آپ نے زنا نہ کرنے کی جو وجہ بتائی ہے، تو یوسف نے خود جو وجہ بتائی وہ یہ تھی، کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ 12واں پارہ یہاں پہ مکمل آخری آیت ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ تھی، جس نے مجھے گھر دیا، جس نے مجھے گھر بیٹھا کے کھانا کھلایا، مجھ پردیسی کو عزت دی، اور اپنے گھر میں جس نے رکھا، میں اس کی ملکیت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ یعنی عزیز مصر کی زوجہ تھی زلیخا، میں اس کی ملکیت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے، جب بے نسلانہ نیکی کریے تو پٹھیاں چلنا چاہیے۔ جو اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مرتبہ نیکی کر لیں تو وہ کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں۔ کہا کہ وہ اس نے مجھے گھر دیا، اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، میں خیانت کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صاحبان پھر انہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہا کہ حضرت یوسف کا جو حسن تھا، آپ 110 سال کی عمر میں ایک دنیا سے انتقال کیا، حسن ویسا ہی تھا جیسے 22 سال کی عمر میں تھا، حسن تب بھی ویسا ہی تھا۔ کہا اس وجہ سے کیونکہ وہ حسن یوسف دراصل ان کا معجزہ تھا، اور معجزے میں کمی اور انضباط نہیں ہوتا، معجزے پہ زوال نہیں آتا، تو معجزہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حسن یوسف وہ حضرت یوسف کا معجزہ تھا، یہ حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، معجزے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے حسن یوسف برقرار رہا، اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ کلام مجید بھی آج برقرار ہے اور اسی طرح کھڑا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ یہود اپنے منہ میں انگلیاں لے لے کے بھاگتے پھرتے تھے کہ اللہ اکبر، جو ہمارے پاس بھی معلومات نہیں ہے، حبیب عربی نے تو وہ بھی ساری کی ساری کھول کھول کے بیان فرما دی ہے، ایک ایک چیز بیان کر کے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحبان، بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بھائی ہیں، حضرت ہارون۔ سورہ طٰہٰ، اشدد بہ ازری، اے اللہ اس کو میرا بازو بنا دے، اس کو میرا بازو بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ ایک بھائی یہ ہیں، ایک بھائی حضرت بنیامین ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے۔ جب مصر میں ملاقات ہوئی نا حضرت بنیامین کی یوسف کے ساتھ، تو کہا کہ کیسے ہیں آپ؟ کہا بھائی ٹھیک ہوں۔
کہا ہمیں ہماری کبھی یاد نہیں آئی؟ کہا حضور آپ کی یاد ہم بھولے کب تھے، نہ میں بھولا نہ ابو جی بھولے، ہم بھی آپ کو یاد کرتے رہے ہیں۔ کہا مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں۔ بنیامین کہتے ہیں اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک کا لقب میں نے رکھا ہے ذئب، چونکہ بھائیوں نے کہا تھا کہ بیڑیا کھا گیا، تو میں نے اسی نسبت سے اپنے ایک بچے کا نام ذئب رکھا۔ پھر خون لگا کے لائے تھے، میں نے دوسرے کا نام دم رکھا، عربی میں خون کو دم کہتے ہیں، اور تیسرا میں نے اپنے بچے کا نام آپ کے نام پہ یوسف رکھا۔ ایک کا نام میں نے بیڑیا ذئب، دوسرے کا نام میں نے خون دم، اور تیسرے کا نام میں نے یوسف رکھا۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے، ایک بھائی اللہ نے حضرت یوسف کو دیے، اور ایک بھائی اللہ نے امام حسین پاک کو دیے۔ ایک بھائی اللہ نے امام حسین پاک کو دیے جن کو عباس کہتے ہیں۔ جب حضرت عباس کی والدہ حضرت علی کے نکاح میں آئی نا، تو شمعون کی ماں نے تو کہا تھا کہ یہ سوتیلا ہے اور پورا حق ادا کیا تھا، لیکن جب حضرت عباس کی والدہ حضرت علی کے نکاح میں آئی تو ان کا نام فاطمہ تھا، تو کہا میں فاطمہ کی جگہ سیدہ کائنات کی جگہ پہ نہیں لے سکتی، آج کے بعد میرا نام ام البنین ہے، بیٹوں کی ماں، آپ کا نام ام البنین ہے۔ اور جیسے ہی حضرت عباس پیدا ہوئے تو اٹھا کے امام حسین پاک کے بازوؤں پہ رکھ دیا، کہا آج کے بعد یہ آپ کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف نے اپنے کنگن اتار کے دیے تھے بنیامین کو، جب بادشاہ بنے تھے کنگن اتار کے دیے تھے بنیامین کو۔ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی سیٹ پوری کی تھی، لیکن جس وقت حضرت حسین پاک سے سوال کیا نا حضرت عباس نے، تو کہا عباس کیا مانگتے ہو؟ پوری زندگی میری رکاب گھوڑے کی لے کے چلتے رہے ہو، کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ سے مجھے آقا کہا ہے، آج بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ انہوں نے کنگن دیے تھے، حضور نے ان سے تلوار لے کے ٹوٹا ہوا کھنجر ہاتھ میں تھما دیا۔ بڑے بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لڑائی سے روکتے ہیں، وہ بھلا چاہتے ہیں۔ امام حسن پاک بھی بڑے بھائی ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں۔ امام حسین پاک نے بڑا کہا حضور مجھے بتا دیں آپ کو زہر دیا کس نے؟ امام حسن پاک نے نام نہیں بتایا تھا کس نے مجھے زہر دیا۔ بڑے بھائی ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ بازو ہوتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں سرکار حضرت عباس کی شان پہ اور ان کے جوتوں پہ صدقے جاؤں کہ بھائی تو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنے بازو ہی اپنے امام کے اوپر قربان کر دیے ہیں، انہوں نے تو بازو ہی دے دیے ہیں۔ جس وقت آپ حضرت سکینہ کا وہ مشکیزہ لے کے فرات پہ بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے وار ہوتا ہے اور آپ کا ایک بازو کٹتا ہے، اور اس کے بعد مشکیزہ آپ دوسرے بازو میں پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرا بازو بھی کٹتا ہے، پھر آپ وہ مشکیزہ اپنے منہ میں دانتوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یوں تیر چلتے ہیں اور یوں پھر برچھیاں اور نیزے آتے ہیں۔ اگر بھائیوں کی وفا دیکھنی ہے نا قبلہ تو آئیں اہل بیت میں جناب عباس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ وہاں پر گئے 3 دن کے، یہ بھی ویسے پیاسے تھے جیسے امام علی مقام حسین پاک پیاسے تھے، لیکن انہوں نے وہ مشکیزہ تو بھرا ہے لیکن اپنے منہ کو پانی نہیں لگایا، کہا مجھے حکم یہ ہے پانی لانے کا، مجھے یہ حکم نہیں ہے پانی پینے کا۔ بڑے بھائیوں کی ایسے بھی چھوٹے بھائی مانتے ہیں، اور جس وقت واپس آئے تو بازو زمین پہ تھے اور آپ اسی طرح زمین میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ کے روزے کے گرد پانی طواف کرتا ہے، طواف مین گھومتا ہے، آپ کے روزے کے چاروں طرف قبر انور کے چاروں طرف پانی ہے، اور وہ پانی سلامیاں پیش کرتا ہے کہ آپ نے مجھے منہ کے تو نہ لگایا لیکن اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرما دی ہے کہ وفا کے اوپر جب گفتگو ہوگی، بھائیوں کی جب داستان لکھی جائے گی تو آپ بھائیوں کے حوالے سے امام ٹھہرائیں گے، اور آپ کی وفا بڑے بھائی کے ساتھ وہ یاد کی جائے گی۔ اور اللہ اکبر، اس وقت امام علی مقام نے آپ کے دونوں بازو اٹھائے تھے کربلا کے اندر، اور جھک کے جب آپ کا لاشا اٹھانے لگے تھے نا تو امام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج عباس گئے تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ قبلہ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کو نیکی کی طرف لے کر آیا کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیشہ بھائی کے اوپر دست رکھا کریں، انہیں انج کیتا ہے انہیں انج کیتا ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ وراثتوں کی لڑائیاں کب تک لڑیں گے؟ چلیں اللہ کے نیک بندوں کے رستوں پہ چلتے ہیں، کوئی برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا کیا کریں، اگر کوئی آپ کے ساتھ دغا کرے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کو سینے کے ساتھ لگایا کریں، آپ کا بازو ہے۔
اور بازو بازو ہی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے پاک پروردگار، تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا، اللہ اس کے اندر ہمارے سینوں کو اور کشادگیاں عطا فرما۔ پاک پروردگار، حضور علیہ السلام کی اس پاک کتاب کو ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مفاہیم کو اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر و باطن پاک فرما، ہمارے بھائیوں کو، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، پروردگار سب کو طویل صحت والی لمبی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔